بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے کے میمن. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں, دنیا کے کسی بھی شہر میں موجود ہوں, دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں. اس وقت اگر آپ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود ہیں اور ہماری کیو ٹیلی ویژن کی نشریات جو کہ کراچی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل. ناظرین ہم سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں ان تمام دوست احبابوں کے, ان تمام دوستوں کے, ان تمام خواتین حضرات کے جو کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ ای میلز کے ذریعے اپنے فیڈ بیکس بتاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت سارے ایسے دیگر لوگ بھی ہمیں موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ اپنی سجیشن سے, اپنی آرا سے ہمیں نوازتے ہیں. ہم ان سب کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کا مقصد ہی صرف اور صرف یہی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور وہ تمام مسائل جو کہ آپ کے ذہنوں میں اگر موجود اور آپ چاہتے ہوں کہ اس کا ایک صحیح طور پر حل ہو, ایک ایسے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر کے ذریعے جو واقعی میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتائے. تو ناظرین ہم آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر, ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح شیخ الحدیث ابو بکر صدیق صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ محترم جناب ابو بکر صدیق صاحب جو کہ چیئرمین ہیں طوبہ اسلامک مشن کے, وہ بھی اس میں بھی اپنے کار خیر انجام دیتے ہیں اور دیگر طریقے سے بھی ان کی جو خدمات ہیں مذہبی حوالے سے ہم سب اس سے واقف ہیں. آئیے ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلیں کہ فوری طور پر آپ ہمیں اب کالوں کا سلسلہ جو ہے جاری کر سکتے ہیں. اس کال کو شروع کرنے سے پہلے آپ صرف اور صرف ان باتوں کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ کال کریں تو برائے مہربانی مختصر سی بات کریں اور کوشش کریں کہ اپنی جگہ ہمیں ضرور بتا دیا کریں تاکہ ہم اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہمارے ویور ہمیں سے کہاں سے دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آئیے سب سے پہلے مفتی صاحب سے تعارف کرواتے ہیں. آج کے موضوع پر ہم بات کریں گے حدیث کیا ہوتی ہے. بنیادی طور پر حدیث کے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اس میں حدیث کس طرح سے بیان کی جاتی ہے, حدیث جو کس طرح سے ان کے حدیث کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اور کون سی حدیث جو ہے کس طرح سے بیان کر کے اس کا مفہوم جو ہے وہ ہم جانیں گے مفصل طریقے سے مفتی ابو بکر صدیق صاحب سے. سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, ناظرین سے بھی میں نے کہا کہ وہ تمام ای میلس ہمیں ملتی ہیں یا فیڈ بیکس میں ملتے ہیں, کالز کے ذریعے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چھوٹی چھوٹی اسلامک باتیں ہوتی ہیں خاص طور پہ جو ہمیں باہر سے کالرس ہیں, چونکہ ہمارا یہ پروگرام یو کے اسپیشل پروگرام ہے جہاں پر ہماری یورپ کے ناظرین ہم سے زیادہ اس میں اٹیچڈ ہوتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث مبارک یا حدیث پاک, حدیث شریف, یہ جو بھی احادیث ہوتی ہیں وہ کس طرح سے جب اصحابی کے ذریعے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ احادیث مرتب کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث جو ہے وہ اتنے سالوں پہلے لکھی گئی, یہ حدیث جو ہے اتنے پہلے اس کا وہ جو انعقاد ہوا, اس حدیث میں اس طرح سے کیا گیا. بہت سارے اینگلس ہوتے ہیں, بہت سارے اس کو ہوتے ہیں, لیکن پوائنٹ جو کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ احادیث کا. تو اس حدیث کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. پہلے کالر جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کچھ مسئلے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر ماشاء اللہ, جی فرمائیے. بھائی جان میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا, میں نے آپ سب کے مارک کا بیچا بھی لیا برہسپت کا اور دعا بھی 2-3 دفعہ کیا. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اور بھائی مجھے تم سے میری بات کرا دیں ذرا. جی بالکل بات کریں گے. وعلیکم السلام. بہن فرمائیے. بھائی جان آپ میری خام ہے, آپ نے مجھے کہا جان میرے پاس آگے کھڑی ہو, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایپ کرنے کے لیے, وہ بتا دیں کہ یہ ایپ کون سی ایپ تھی جانے کے لیے. بالکل بتاتے ہیں جی. طاہرہ بی بی بہت سوال بھی ہے, سلاطی تصویر اگر کسی کی فرضی نمازیں نہ پوری ہو تو وہ سلاطی تصویر نہیں پوری ہوگی. ٹھیک ہے جی, بالکل جانتے ہیں. بہت جی 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 فرمائیے. کیا سوال ہے میرا, تاکہ کسی کو سوال کرنا اس کا بھی بتا دو, کسی سب کو نہ ہو تو. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی. آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کیا. جی ناظرین کرام پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کا یہ پروگرام جس میں آپ اپنے مسائل کا حل جانتے ہیں مفتی ابو بکر صدیق صاحب سے. جی مفتی صاحب پہلے احادیث کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد. آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا, یہ برننگ ایشوز میں سے ہے اس زمانے کے, اور بہت سارے لوگ حدیث کی اتھینٹکسٹی پہ اعتراض کرتے ہیں, اس کے طریقے پہ اعتراض کرتے ہیں. پہلے تو میں عرض کروں کہ لفظ حدیث کا معنی کیا ہے. حدیث کا معنی بات ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. لنگوسٹک معنی میں اس کے بعد ای حدیث
اس طرح کے الفاظ ہے کہ اس کے بعد کون سی بات پہ تم یقین رکھو گے. لیکن اصطلاح شریعت میں حدیث شریف جو ہے اس کی جو تعریف کی ہے وہ الفاظ جو ہے عربی زبان میں الحدیث یطلق علی قول النبی وقولہ وتقریرہ، کہ حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، آپ علیہ السلام کے افعال پر اور آپ علیہ السلام کی تقریر پہ منطبق کیا جاتا ہے. تقریر سے مراد کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہ فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، تو وہ بھی سنت ہے اور وہ بھی جائز ہوتا ہے. صحیح. تو یہ تو حدیث کے اس کے معنی ہو گئے. باقی حدیث کی اہمیت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے کا حکم دیتی ہیں. بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے. وحی جلی تو وہ جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور حدیث وحی خفی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جو کچھ کیا، آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی صفت، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو وحی الا یوحی، آپ پر جو وحی کی جاتی ہے وہی آپ کلام میں کہتے ہیں، وہی آپ گفتگو فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وصف اتنا مشہور وصف ہے کہ آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو لے لیجئے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نبی کی آمد تھی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کا نور جو ہے وہ کوئی سینا سے چمکا، کوئی شعیر سے چمکا اور فاران کی پہاڑیوں پہ جگمگایا، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. بالکل صحیح. جی ناظرین اکرام، پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے اس وقت بہت سارے کالرس ہمیں کال کر رہے ہوں گے، اور چونکہ لائنز بھی اس وقت آپ کو کافی ڈیفیکلٹی سے مل رہے ہوں گے، لیکن آپ اپنے ٹیلی فون کو مسلسل زحمت میں دیتے رہیے گا، کیونکہ آپ بات کر سکیں گے اپنے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے. پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں مفتی صاحب کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ان کے جو فتاوے ہیں الحمدللہ وہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنل بھی ایک ریکگنائزڈ فتاوے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے فتوے موجود ہیں. ہمارے اس پروگرام میں وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور بالخصوص آپ سب کی خدمت کرنے کے لیے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے وہ ان کی خدمت کر سکیں. جی ناظرین، ہم مزید اس موضوع پہ بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں کال کرتے رہیے گا پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل پہ. مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی احادیث ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تھوڑی سی پرانی ہے، یہ حدیث جو ہے اس میں چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے تو یہ بڑا ایک کنٹروورشل بعض اوقات بات ہو جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ حدیث ہے، تو پھر کیا ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی بھی کوئی ایکسپائری ہوتی ہے کہ جس کے بعد یہ چونکہ لیٹسٹ آئی ہے تو یہ اس میں ہوتا ہے، اس میں کچھ ہے سر؟ بھیا اس کے بارے میں تو میں تفصیل سے بات کروں گا. جو آپ نے بات بیان کی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے، اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول علیہ السلام تمہیں جو کچھ دوں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع گئے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. اور کئی آیات قرآن مجید کی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ دین کے اہم اساتین میں سے ایک ستون ہے، اور اس کو انکار کر کر اللہ کے کلام کو ہرگز بھی نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ کلام میں قرآن پاک میں جو براہ راست خطاب کیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، اور خط جس کی جانب بھیجا جائے تو وہی اس کا مفہوم زیادہ سمجھتا ہے بمقابلہ کسی اور آدمی کے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی تشریح اپنے عمل سے فرمائی، اپنے اقوال سے فرمائی، دیگر چیزوں سے فرمائی. تو حدیث کا انکار جو ہے وہ دین سے خارج کر دیتا ہے انسان کو. پھر آپ نے جو بات کہی ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ نے دو باتوں کو مرج کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی تدوین کا کام جو ہے وہ کوئی کہتا 100 سال بعد کیا گیا، کوئی کہتا 200 سال بعد کیا، تو حدیث کی اصل میں چین کے ساتھ ہوتی ہے. مجھے پوچھنا چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ چونکہ یہ ہے اور ہم چاہتے ہیں اس پہ زیادہ بات کریں. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہوئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میرے سامنے ایک تو یہ کہ میری والدہ حج سے جا رہی ہے. جی جی. تو کریں جا کر ان کو دعا نہیں لگوں گی، پھر وہ ان کے لیے بتا دیجیے. اور دوسرا سوال یہ کہ
ہمارے پاس جو فیملی سسٹم تھا تو ہم کبھی ویسے پتہ نہیں کیا کرتے تھے. اب تو جو فیملی سسٹم ہے انہیں دونوں شرائط پر دیکھیں کیا تو اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کو بہت زیادہ تنبیہ ہے. ٹھیک ہے جی، جانتے ہیں مفتی صاحب سے کہ آپ کی والدہ کس طرح سے حج کر سکیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بات پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر 7 تولہ سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے. اس کا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ بڑی مہربانی. بہت شکریہ. جی ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھتے رہیے اور ہمیں کال کے ذریعے اپنے مسئلے مسائل کا حل جانیے. پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل پہ. جی مفتی صاحب، یہ دونوں سوالات ہیں. جی میرے سوالات کے جوابات ہم پہلے دیتے ہیں، پھر ہم جی بات میں کر لیں گے. مکہ معظمہ سے بہن نے جو کال کی تھی اس میں کہا کہ اگر کسی کی فرض نمازیں باقی ہوں تو کیا وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے فرض نمازوں کو پورا کرے پہلے، اس کے